السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو بتائیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم آپ کا چیپٹر ڈسکس کر رہے ہیں۔ کون سا؟ آپ کا فرسٹ چیپٹر ڈسکس کر رہے ہیں، اور چیپٹر کا نام کیا آپ کے؟ تاریخ پاکستان۔ ہم کیا ڈسکس کریں؟ تاریخ پاکستان کو ڈسکس کریں۔ اور تاریخ پاکستان میں آپ کو بتائیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ میں ہر لیکچر کے اسٹارٹ میں آپ کو یہ چیز ریوائنڈ کرواتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم اس چیپٹر میں کیا پڑھیں۔ پاکستان بننے کے بعد کس سیاستدان نے کب کس ٹائم پیریڈ میں، مطلب کتنے سال سے کتنے سال تک اس نے کیا کی؟ حکومت کی، اور اس نے اپنی حکومت میں کون کون سے اہم اقدامات کیے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس چیپٹر میں؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہم کدھر پہنچے؟ اب ہم پہنچے ہیں پرویز مشرف کے دور پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ کیا تھا 1971 سے۔ کب سٹارٹ کیا تھا؟ 1971 سے ہم نے یہ ٹائم پیریڈ ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا، اور 1971 سے آج ہم کدھر پہنچائے ہیں؟ آج ہم 2000 پہ پہنچائے ہیں۔ 2000 تک آپ نے اس چیپٹر میں ڈسکس کرنا تھا، 1971 سے 2000 تک، اور آج یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس چیپٹر میں کب سے کب تک ٹائم پیریڈ ڈسکس کیا ہے۔ 1971 سے لے کے 2000 تک ہم نے ٹائم پیریڈ ڈسکس کیا ہے۔ اس پورے ٹائم پیریڈ میں، ان پورے سالوں میں کون کون سے سیاستدان آئے، ان نے کیا کیا، کون کون سے اقدامات کیے، کون سے امپارٹنٹ واقعات ان کے ٹائم پیریڈ میں ہوئے، وہ ہر چیز ہم نے ڈسکس کی ہے۔ اور کون کون سے آپ کے وزیر اعظم کس ٹائم بنے، صدر کون تھے، یہ ہر چیز ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم کیا آج کے لیکچر میں ہم کون سا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ ہم پرویز مشرف کے دور میں نجکاری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ کیا ہوا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں نجکاری کے عمل سے 5% پاکستانی جو ہیں وہ عوام غربت سے نکل کر کدھر آ گئی تھی؟ درمیانے طبقے میں آ گئی تھی۔ کتنی؟ 5%۔ 5% لوگ جو ہیں وہ کیا ہوئے تھے؟ نجکاری سے نکل کے کدھر آگے تھے؟ نجکاری کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ 5% لوگ جو ہیں وہ غریب طبقے سے نکل کے درمیانے طبقے میں آ گئے تھے۔ مطلب کہ 5% لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، کہ 5% لوگوں کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ ان نے کیا ہوا تھا کہ وہ غربت سے نکل کے ایک درمیانی زندگی گزارنا سٹارٹ کر دی تھی انہوں نے، جس کو ہم کہتے ہیں نا مڈل لوگ، کہ درمیانی طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طبقے میں آ گئے تھے۔ کس سے؟ لوور میں سے نکل کے مڈل میں آ گئے تھے۔ کتنے پرسنٹ لوگ؟ 5% لوگ۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا قدم تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ مشرف کے دور میں کیا ہوا تھا؟ حبیب بینک۔ اسٹوڈنٹس غور سے سنیے گا، فرسٹ ون کیا ہے؟ حبیب بینک، سیکنڈ ون UBL، تھرڈ ون PTCL، فورتھ ون پاک سعودی فرٹیلائزر، اس کے بعد کون سا ہے؟ پاک ارتھ فرٹیلائزر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پاک امریکن فرٹیلائزر کی نجکاری کی گئی۔ کتنے؟ کس کی کی؟ نمبر 1 پہ کون تھا؟ حبیب بینک، نمبر 2 پہ UBL، نمبر 3 پہ PTCL، نمبر 4 پہ پاک سعودی فرٹیلائزر، نمبر 5 پہ پاک ارتھ فرٹیلائزر، اور نمبر 6 پہ پاک امریکن فرٹیلائزر۔ 6 ایسی چیزیں تھی ایسے جن کی کیا کی گئی تھی؟ نجکاری کی گئی تھی، اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 5% لوگ کیا ہوا تھا؟ وہ غربت والی زندگی سے نکل کے کس میں آ گئے تھے؟ درمیانی طبقے میں آ گئے تھے، کہ وہ اب اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ نجکاری کے اثرات کہ کیا اثرات مرتب ہوئے تھے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ اس سے فائدہ کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ اپنے دور اقتدار میں پرویز مشرف نے نجکاری کی پالیسی کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ معیشت میں کافی بہتری آئی تھی۔ نجکاری کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ معیشت میں کافی بہتری آئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ سالانہ شرح تھی جو وہ کیا تھی؟ 7% رہی،
जबकि 2004 और 5 में ये रिकॉर्ड किस पे पहुंच गया था, 9% पे पहुंच गया था। पहले कितना था, 7% था, और 7 से फिर पहले कितना था, 7% था, 7 से फिर किस पे पहुंच गया था, 9 पे पहुंच गया था। और ये पहुंचा कब था, ये पहुंचा था 2004 और 2005 में। 9 पे कब पहुंचा था, 2004 और 2005 में। ये आपसे ना एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से सुनिएगा। तो नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि बड़े पैमाने की संतु में कितनी थी, 1999 में सिर्फ कितनी थी, 3.6% थी। कितनी थी, 3.6% 1999 में। जबकि 2006 से 2007 में कितनी हो गई थी, 11.31। पहले कितनी थी, सिर्फ 3.6, पहले कितनी थी, 3.6 थी, और बाद में कितनी हो गई थी, 11.36। देखें कितना इंप्रूव किया इसने, पहले 3.6 थी और फिर ये 1999 में थी, और फिर 2000 कब से, 2006 था 7 में, 2006 था 7 में कितनी हो गई थी, 11.36 हो गई। तो अब हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि थर्ड में क्या था, निजकारी से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। क्या हुआ, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ये हम असरात पढ़ रहे हैं। क्या हुआ था, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ था। फोर्थ वन हम देखते हैं क्या था, रोजगार के मौका बढ़ गए, जिससे क्या हुआ था, लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर हुआ था। क्या हुआ था कि रोजगार के मौका मतलब के जॉब्स ज़्यादा मिलना स्टार्ट होगी, जिससे लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर हुआ। जाहिर सी बात है, जॉब्स मिलेंगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारी इनकम इम्प्रूव होगी, और फिर उससे क्या होगा, मेयार जिंदगी बढ़ेगा। और फिर अब हम नंबर 5th पॉइंट देखते हैं कि क्या था, कि फीकस आमदनी जो 1999 था, 2000 में कितनी थी, 526 अमेरिकी डॉलर थी। कितनी थी, 526 थी। ये 1999 से 2000 तक थी। कितनी, 526 की कब से, 1999 से 2000 तक कितनी थी, 526 थी। और बाद में देखते हैं हम कितनी हुई, बाद में कितनी हुई, 2006 था, 2007 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 925 अमेरिकी डॉलर हो गई थी। कितनी, 925 हो गई थी। पहले कितनी थी डियर स्टूडेंट, पहले ये थी, पहले कितनी थी, पहले थी 526 और बढ़ के कितनी हो गई थी, 925 हो गई थी। तो अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, कि नेक्स्ट पॉइंट में कि कुल हाम दाखिली पैदावार जो थी ना, जो जीडीपी है जिसे हम कहते हैं, वो कितना था, 1998 था। 1999 में वो था 2938। कितना था, 2938 बिलियन रुपए था। जीडीपी हमारा कितना था, 1998 था, 1999 में 2938 कितना था ये स्टूडेंट्स, 2998 था। ये कब था, ये 1998 से 1999 तक था, और ये हमारा क्या था, जीडीपी था, जीडीपी था। अब कितना हो गया था, अब ये बढ़ के 2006 था, 7 में कितना पहुंच गया था, 9,970 बिलियन। कितना हो गया था, साथ में बिलियन भी मैं बोल रही हूँ, कितना हो गया था, 9,970। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये पहले कितना था, पहले ये था हमारा 2938। कितना था, 38 था, 2938 बिलियन था, और फिर ये बढ़ के कितना हो गया था, 9,970 बिलियन। और ये कब बढ़ा था, ये जो पहला जीडीपी था, ये हम किसकी बात करें, जीडीपी की बात करें। ये कब था,
یہ تھا 1998 سے 1999 تک. کب تک؟ 1998 سے 1999 تک. اور یہ بعد والا جو میں نے لکھا ہے یہ کس کا تھا؟ یہ 2006 سے 2007. 2006 سے 2007. پہلے کتنا تھا؟ 2938 اور پھر کتنا ہو گیا؟ 9970 بلین. پہلے بھی 2938 بلین تھا اور بعد میں 9970 بلین ہو گیا تھا. یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سے آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے اور شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے یہ کیا ہے ہمارا جی ڈی پی تھا. اب ہم بات کرتے ہیں کس کی؟ نیکسٹ پوائنٹ میں ہم جاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کون سا ہے؟ 7 پوائنٹ ہے ہمارا. 7 پوائنٹ میں کیا ہے کہ بیرونی قرضوں میں بھی کیا ہوا تھا؟ حاضر ہوا کمی آئی تھی. جو ہم نے باہر دوسرے ممالک سے کیا کیا ہوا تھا؟ قرضے لیے ہوئے تھے یا جو لیتے تھے اس میں بھی کیا ہوئی تھی؟ کمی ہوئی تھی. اگرچہ معیشت پر نجکاری کے منفی اثرات بھی مرتب ہوئے لیکن مثبت مجموعی تقریباً تمام معاشی اشارے مثبت رہے. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ نجکاری سے ہمیں کیا ہوا تھا؟ اب ہم یہ نجکاری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. نجکاری سے ہمیں کچھ منفی اثرات بھی تھے لیکن اس کے مطلب نیگیٹو پوائنٹ بھی تھے. آپ کو پتا کہ ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں. اس کے نیگیٹو پوائنٹ بھی تھے لیکن پازیٹیو پوائنٹ اس کے کیا تھے؟ زیادہ تھے. اور معیشت پہ زیادہ کیا تھے؟ پازیٹیو پوائنٹ تھے. مطلب کہ ہماری معیشت پہ اس نے اچھا اثر ڈالا تھا. یہ ہم نے اس کے اثرات سارے ڈسکس کر لیے. اب ہم نے اسٹوڈنٹس ادھر بھی ہم نے نا 2 ٹاپک ڈسکس کرنے تھے. تو دوسرا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ دوسرا ٹاپک ہمارا ہے پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں نجکاری. پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں اصلاحات. کیا ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے؟ سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارا پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں اصلاحات. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ جو پرویز مشرف اور جو وزیر اعظم شوکت عزیز تھے ان دونوں نے مل کے کیا کیا تھا؟ ملک کے لیے چند اصلاحات نافذ کی تھی. کیا کیا تھا؟ پرویز مشرف اور شوکت عزیز دونوں نے مل کے کیا کیا تھا؟ ملک کے لیے کچھ اصلاحات نافذ کی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصلاحات تھی کیا. معاشی اصلاحات. معاشی اصلاحات اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جو کیا ہوگا ٹیکس کو کیا کیا گیا؟ ٹیکس کے نفاذ عمل میں لایا گیا. جنرل سیلز ٹیکس کا نفاذ عمل میں لایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے اس کی بنیاد وسیع کر دی گئی. ٹیکس کی شرح کو کیا کیا گیا؟ کم کیا گیا لیکن اس کی بنیاد کو کیا کیا گیا؟ وسیع کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بلا واسطہ ٹیکسوں کی بجائے کیا کیا گیا؟ بلا واسطہ ٹیکسوں کا نظام رائج کیا گیا. اس سے کیا ہوا؟ غریب عوام پر بوجھ نہ پڑے. کیوں کیا گیا تھا یہ؟ کہ غریب عوام پر بوجھ نہ پڑے اور مالدار ٹیکس جو ہے وہ ادا کرے. یہ کیوں کیا گیا تھا؟ تیسرا کام جو تھا وہ اقدام کیوں کیا گیا تھا؟ کہ کیا ہو کہ غریب لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے اور مالدار جو ہے وہ ٹیکس ادا کرے. اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھے میں یہ کیا گیا کہ صوبوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے صوبائی ٹیکسوں کا نظام وضع کیا گیا. کیا کیا گیا تھا؟ صوبوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکسوں کے نظام کو وضع کیا گیا. اب پانچواں پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ زرعی آمدنی پر ٹیکس وصولی کا اختیار صوبوں کو دیا گیا. کس پہ؟ زرعی آمدنی. زرعی آمدنی آپ کو پتہ ہے نا کہ زراعت کے صوبے میں جتنے بھی کسان ہیں. اب زراعت ظاہر سی بات ہے کسان کا ہی کام ہے. تو کتنے کسان ہیں اور وہ کس طرح سے زراعت کا کام کرتے ہیں اور ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, اس میں کتنا ٹیکس لگانا ہے, یہ کون کرے گا؟ اب یہ کون کس کے ذمہ یہ کام کر دیا گیا؟ یہ صوبوں کو ہی دے دیا گیا کہ جو زرعی لوگ ہیں, جو زرعی لوگ ہیں جو زراعت کام کرتے ہیں اور زراعت پہ کام کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اس سے اپنی آمدنی جو ہے وہ لیتے ہیں. اس پہ جو ٹیکس لگائے گا وہ کون لگائے گا؟ صوبے ہی لگائیں گے. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ ٹیکس متحسب کا قیام عمل میں لایا گیا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ ہمارا ٹاپک تھا کون سا؟ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں اصلاحات. یہ جو اصلاحات ہم نے ڈسکس کیے کتنی تھی؟ 6 پوائنٹ تھے اس کے معاشی اصلاحات کے. معاشی اصلاحات اور اس میں ٹیکسوں کی بات ہو رہی ہے کہ کدھر کس طرح سے ٹیکس لگائے گئے اور کدھر کس طرح سے لگائے گئے. ایک جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس لیے کیا گیا کہ جو غریب عوام ہے اس کو ٹیکس دینے سے کوئی نقصان نہ ہو اور جو امیر عوام ہے وہ ٹیکس دے.
اور پھر کیا کیا گیا، اور زراعت والے جو لوگ ہیں ان کے ٹیکس اب کون لے گا، صوبے کے لوگ ہی لیں گے. تو یہ ہم نے کیا پڑھی، یہ معاشی اصلاحات ہم نے ڈسکس کی. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کے اس لیکچر میں بھی ہم نے 2 ٹاپک پڑھے. پہلا ٹاپک ہمارا کیا تھا، پرویز مشرف کے دور میں نجکاری. ہم نے دیکھا کہ نجکاری سے کیا فائدہ ہوا تھا ملک کو، اور پھر ہم نے اس کے اثرات پڑھے. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ وہ 5% لوگ جو ہیں وہ غریب طبقے سے نکل کے کدھر آ گئے تھے، درمیانی طبقے میں آ گئے تھے 5% لوگ. اور یہ جو کام ہے نا، یہ پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اثرات دیکھے، اور یہ اثرات پڑھ کے ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ کتنا فائدہ ہوا اور کس طرح سے فائدہ ہوا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم لوگ اس کے بعد ہم نے کون سا ٹاپک پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں اصلاحات پڑھی ہیں اور معاشی اصلاحات پڑھی ہیں. تو کافی ڈیٹیل سے ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو اس کو سمجھ کے پڑھیے گا، اور کافی امپورٹنٹ آپ کو یہ ٹاپک تھا کیونکہ اس میں سے شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں اور آبجیکٹیو کافی زیادہ آ سکتا ہے، تو نوٹ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ.